السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 343، سورہ توبہ، آیت 7 تا 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الی الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ يحب المتقین۔ کیف وإن يظہروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بأفواہہم وتأبى قلوبہم وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، سو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے جبکہ وہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا۔ بے شک یہ لوگ برا ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ کیفا کیوں کر، یکون ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، عہد عہد عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، الا سوائے، الذین ان لوگوں کے جن سے آہد تم نے عہد کیا تھا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، فما پھر جب تک استقاموا وہ سیدھے رہیں، لکم تمہارے لیے،
فاستقیموا تو تم بھی سیدھے رہو، لہم ان کے لیے، انا بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے المتقین متقیوں کو، کیفا کیوں کر، وَإِن درا حالیہ کے اگر، یظہروا وہ غالب آ جائیں، علیکم تم پر، لا یرقبوا تو نہیں وہ خیال کریں گے، فیکم تمہارے بارے میں، الا رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ کسی عہد کا، یرزونکم وہ خوش کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، وتأبی اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واکثرہم اور اکثر ان کے، فاسقون نافرمان ہیں، اشتروا انہوں نے بیچا، بآیات اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت پر، فصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیلی اس کے راستے سے، انہم بے شک وہ، ساء برا ہے، ما جو کانو ہیں وہ، یعملون وہ عمل کرتے، لا یرقبون نہیں وہ خیال کرتے، فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں، الا رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ کسی عہد کا، وَأُولَٰئِكَ ہم اور یہی لوگ ہیں، المعتدون حد سے نکل جانے والے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات مشرکوں کے ساتھ کیے گئے عہد نامے اور مشرکوں کے عہد، اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں، بھلا ان کا بھی عہد کوئی ممکن ہے کہ جنہوں نے اپنے خالق کی توحید کا عہد پورا نہیں کیا، الست بربکم میں جنہوں نے اپنے خالق کی توحید کا عہد پورا نہیں کیا، تو ایسے بد عہدوں کی طرف سے کوئی عہد پورا کرنا کیسے ممکن ہو؟ یہ کافر اور مشرک جو عہد کرتے ہیں اسے پھر توڑ بھی ڈالتے ہیں، جیسا مکہ کے مشرکوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ فرمایا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کافر لوگ عہد پر اور معاہدوں پر پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی پوری طرح قائم رہو، اور اگر یہ کافر لوگ کوئی گڑبڑی کریں تو پھر گڑبڑی کرنے کی صورت میں ان پہ اٹیک کرنا ہے اور ان پہ حملہ آور ہو جانا ہے۔ ہاں وہ کہ جو تم نے مسجد حرام کے پاس مکہ والوں سے عہد کیا، معاہدہ کیا، یہ عہد کیا تھا؟ جیسے پیچھے کی آیات میں گزر چکا ہے، حدیبیہ کے مقام پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار و قریش کے درمیان 10 سال کے لیے معاہدہ قرار پاتا ہے۔ یہ صلح نامہ چونکہ حدود حرم کے اندر قرار پایا، اس لیے اس کے لیے فرمایا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور 10 سال کے لیے یہ معاہدہ قرار پایا، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی نہیں کریں گے۔ اس معاہدے میں بنو خزاع کے قبیلہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے، اور بنو بکر وہ قریش کے حلیف تھے۔ تھوڑے عرصے بعد بنو بکر اور بنو خزاع کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع پر حملہ کر دیا، اور مکہ کے مشرکوں نے بھی در پردہ بنو خزاع اور بنو بکر کی لڑائی میں بنو بکر کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا۔ تو یوں کفار نے، مکہ کے مشرکوں نے اور ان قریش کے لوگوں نے اس کیے گئے حدیبیہ کے مقام پر معاہدے کی خلاف ورزی چھڑ گئی۔ نتیجتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور 8 ہجری رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 8 ہجری کو مکہ پر حملہ کیا،
اور مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ تو یہاں اس موقع پر کہا گیا کہ جو معاہدے پر باقی رہیں تو ان کے ساتھ اس معاہدے کو اسی طرح پورا کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں مختلف قسم کے لوگوں سے ایک معاہدہ تو کچھ لوگوں سے یہ ہوا کہ اس معاہدے کے عہد کی خلاف شکنی کی، جیسے کہ بنو بکر اور قریش کے لوگوں نے معاہدے کی شکنی کی، عہد شکنی کی، اور انہیں اس کی سزا ملی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا۔ اور جو قبائل عہد پر پورے رہے اور کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی، تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عہد پر پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے متعلق پوری طرح قائم رہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہی اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان عہد توڑ دینے والوں کے تعلق سے اعلان فرما دیا کہ یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں یہ عہدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اور جب مسلمانوں پر غالب آ جاتے ہیں تو نہ کسی عہد کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ ہی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں۔ ہاں، منہ زبانی اپنے منہوں کے ساتھ چاپلوسی اور مسلمانوں کو خوش کرنے، لیکن اندر کھاتے دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف کڑ رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، اور اکثریت ان کافروں اور مشرکوں اور جن سے مسلمانوں نے عہد کر رکھا ہوتا ہے نافرمان لوگ بھی ان میں بہت سے موجود ہوتے ہیں۔ منہ زبانی میٹھی اور دوستی اور وفاداری کی باتیں، لیکن جیسے موقع مل جائے تو مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے دیر نہیں کرتے۔ مطلب کہ منہ میں کچھ ہے اور بغل میں چھری چھپائی رکھی ہوتی ہے، کہ ہندو بنیے کی طرح وہ زبانی کلامی کہتا ہے رام رام، اور جیسے موقع ملا تو مسلمانوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور مسلمانوں کو ہلاک اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد فرما دیا، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ لوگ رشتہ داری اور عہد کا کوئی پاس نہیں کرتے۔ مکہ کے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، اور مدینہ میں یثرب میں موجود یہودیوں نے بھی اسی طرح کیا۔ انہوں نے نہ تو عہد کا کوئی پاس رکھا اور نہ کسی قسم کی رشتہ داری اور تعلق داری کا خیال کیا، بلکہ ان یہودیوں نے جانتے بوجھتے تورات اور انجیل کی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف خود بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور دیگر کفار و مشرکین کے ساتھ بھی اسلام کے خلاف مدد کی، اور اللہ کی آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے بیچ ڈالا۔ تو کیا اللہ کی آیات کو زیادہ پیسوں کے بدلے بیچنا حلال ہوگا؟ یہ نہیں، جتنا زیادہ کوئی دو نمبری کر کے آیات کے بدلے پیسہ لے اور حق کو ٹھکرا دے، وہ چاہے زمین بھر خزانہ ہو، اللہ کی آیات کے مقابلے میں وہ ردی سے زیادہ کوئی وقت اور اوقات یہ پیسہ نہیں رکھتا۔ یعنی حق کو چھپا لینا اور اس حق کو چھپانے کے بدلے پیسہ اور دنیا مال لے لینا، اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو رد کر دیا۔ دنیا کے چند ٹکوں اور دنیا کے چند پیسوں اور زیب و زینت کی خاطر، اور یوں اپنی آخرت کو بھی ان لوگوں نے برباد کر ڈالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ کے قریش اور کفار نے بھی بدعہدی کی اور رشتہ داری کا پاس نہ رکھا، اور مدینہ اور یثرب میں موجود یہودیوں نے بھی نہ تو رشتہ داری کا پاس رکھا اور نہ ہی کسی عہد کو
جو ہے وہ پورا کیا، بلکہ دونوں قسم کے ان کافروں اور مشرکوں نے، وہ چاہے بت پوجا کرنے والے کافر مشرک یا اہل کتاب کافر مشرک، عہد کو بھی توڑا اور رشتہ داری اور رشتے ناتوں کا بھی کوئی خیال نہ رکھا۔ لہذا ان لوگوں کے کسی عہد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہوا کہ جو عہد توڑ دیں اور عہد پر پورا نہ اتریں تو پھر ان کے خلاف ہو، تم بھی ان کے اوپر حملہ آور ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بنو بکر اور قریش مکہ کی طرف سے حدیبیہ کے مقام پر کیے گئے عہد نامے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یوں فتح مکہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب کافر عہد شکنی کریں تو مسلمان پھر ایسے کافروں پر حملہ آور ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔